السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج جن موضوعات پر گفتگو ہوگی، کتنی آواز سے قرات کی جائے اور آخری 2 رکعات میں قرات کا بیان۔ نمازی کو قرات اور دعائیں اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، سنن ابی داؤد۔ قرات کے وقت تم میں سے کوئی دوسرے پر اپنی آواز بلند نہ کرے کہ اسے تکلیف ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہونٹ بند کر کے قرات کرنی چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تو آپ کی لحیہ داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ ہلتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ بند کر کے قرات نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ دوسرا مسئلہ ہے آخری 2 رکعات میں قرات کا بیان۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخریین بأم الکتاب۔ صحیح بخاری۔ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ مزید 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعات میں 30 آیات کے قریب تلاوت کرتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں اس سے آدھی آیات تلاوت کرتے تھے، اور عصر کی پہلی 2 رکعات میں 15 آیات کے برابر تلاوت کرتے، اور آخری 2 رکعات میں اس سے نصف۔ ابو عبداللہ صنابحی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ میں آیا، اور میں نے مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قصار مفصل میں سے ایک سورت پڑھی۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو میں ان کے قریب ہو گیا، قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں کو چھو جاتے۔ میں نے سنا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی اور پھر اس آیت کی تلاوت کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ نافع رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز اکیلے پڑھتے تو 4 رکعتوں میں قرات کرتے، اور وہ ہر رکعت میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی اور سورت بھی تلاوت فرماتے۔ اگلا مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کا بیان۔ نماز میں سجدے والی آیت تلاوت کی جائے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ امام نماز میں سجدہ تلاوت کرے تو مقتدیوں کو بھی امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس مقام پر سجدہ کیا۔ صحیح بخاری۔ سجدہ تلاوت کے مزید مسائل انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ تلاوت کے بیان میں ذکر کریں گے، اور اسی طرح امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بھی مقتدیوں کی ذمہ داریوں میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔